جی دوستو السلام علیکم، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ آج کچھ بات کر لیتے ہیں میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کے حوالے سے کہ دونوں جو بھائی ہیں ان کی اپروچز میں کیا کوئی اختلاف تھا پاکستان بھارت کے تعلقات کو لے کر، کشمیر کو لے کر۔ جہاں تک نواز شریف صاحب کا تعلق ہے بحیثیت وزیر اعظم، ہم جانتے ہیں کہ ان کی اپروچ یہی تھی کہ پہلے ہم کچھ تھوڑا سا تعلقات کو معمول پہ لے آئیں، تجارت بحال کر دیں، تجارت کو مزید بہتر بنا دیں، کچھ میوچل انویسٹمنٹس ہو جائیں، بھارت کی انویسٹمنٹ پاکستان میں آ جائے، کچھ کلچرل ریلیشنز میں اضافہ ہو۔ تو ان کا خیال یہی تھا کہ آہستہ آہستہ اگر یہ چیزیں ہو جائیں گی تو پھر ہم کشمیر پہ بھی کچھ نہ کچھ کر لیں گے، لیکن کوئی صورت حال واضح نہیں تھی۔ بہرحال وہ یہ چاہتے تھے، اور انہوں نے جب مودی سے، وزیر اعظم مودی سے اپنی پہلی ملاقات کی 27 مئی کو 2014 نیو دہلی میں، تو اس میں بڑا واضح تھا کہ وہ فی الحال کشمیر میں بات نہیں کرنا چاہتے۔ اسی دوران ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ 2014 میں ایک سارک سمٹ ہوئی، 18ویں سارک سمٹ، اور اس میں کچھ دو ایگریمنٹس تھے جو پاکستان نے ان کی مخالفت کی۔ مخالفت ان دا سینس کہ ہم نے کہا کہ ہمیں اور وقت کی ضرورت ہے، اور وہ جو ایگریمنٹس تھے، ایک تو ریلویز ایگریمنٹ تھا اور ایک موٹر وہیکل ایگریمنٹ، اور ان دونوں ایگریمنٹس میں یہ تھا کہ افغانستان، بھارت کو واگا کے تھرو افغانستان کے ساتھ تجارت کرنے کا بھی موقع ملے گا۔ تو اس میں جو ہے نواز شریف صاحب اس میں بڑی دلچسپی رکھتے تھے، اور مجھے یاد ہے کہ انوائس کانفرنس یہاں اسلام آباد میں بلائی گئی اگست 2016 کو، اور 2016 کا سال یاد رہے کیونکہ اس سال نومبر میں پاکستان میں 19ویں سارک سمٹ ہونی تھی، اور ہم چاہتے تھے کہ، یا نواز شریف صاحب چاہتے تھے کہ اس سمٹ تک ہم جو ہے تیاری اپنی مکمل کر لیں، اور جب وہ سمٹ اسلام آباد میں ہو تو یہ دونوں ایگریمنٹ جو کھٹمنڈو میں نہیں ہو سکے تھے وہ اسلام آباد میں ہو جائیں۔ تو بہت ہم نے انوائس کانفرنس میں بھی اس پہ بات چیت کی اور پھر ریکمنڈیشنز بنا کے بھجوائیں۔ اس میں ایک نیشنل سیکیورٹی کلاز بھی ہم نے ڈالی دونوں ایگریمنٹس میں، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اڑی کا واقعہ ہو گیا اور یہ ساری چیزیں، اور پھر سارک سمٹ ہی نہیں ہو پائی جو ہونی تھی، اور ابھی تک نہیں ہو رہی۔ تو میں جو بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ سب باتیں تو ہوئیں، تو میں جب بھی بھارت سے آتا تھا پاکستان کنسلٹیشنز کے لیے، تو واپسی پہ چونکہ واگا سے جانا ہوتا تھا امرتسر، اور تو میں کوشش یہی کرتا تھا کہ شہباز شریف صاحب سے بھی ملاقات ہو جائے، کیونکہ پنجاب کے حوالے سے بھی کچھ پروپوزلز چل رہی تھیں کہ کس طرح دونوں پنجاب میں خاص طور پہ انرجی کے حوالے سے، الیکٹریسٹی کی سپلائی کے حوالے سے۔ تو وہ شہباز شریف صاحب سے جب میں اگست میں آیا اور ان سے واپسی پہ ان سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بھئی کیا ہوا انوائس کانفرنس میں، تو میں نے ان کو چیدہ باتیں بتائیں۔ تو بہرحال وہ انہوں نے، جب میں نے ان سے یہ ذکر کیا ان دو معاہدوں کا، ایگریمنٹس کا، پروپوزڈ ایگریمنٹس کا، اور پوچھا کہ جی، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ وزیر اعظم کیا سوچتے ہیں پاکستان بھارت کے تعلقات کے بارے میں، تو میں نے ان کو جو میری رائے تھی وہ میں نے ان کو دے دی، یا میری اسیسمنٹ جو تھی، اور اس حوالے سے جو پرائم منسٹر نواز شریف کے خیالات تھے۔ تو اور جب میں نے ان معاہدوں کی بات کی تو ان کو تھوڑا سا تعجب ہوا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ، یہ تو مناسب نہیں ہے۔ بھارت نے وہاں پہ جو مقبوضہ جموں اور کشمیر میں کر رکھا ہے، جو ایٹراسٹیز وہاں پہ اور جو دہشت گردی وہاں پہ انہوں نے کر رکھی ہے، تو اس حوالے سے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کے معاہدے یا ہم واگا کے تھرو یہ جو فیسیلیٹی ہے بھارت کو یہ ہمیں دینی چاہیے۔ تو ان کے جو لفظ تھے وہ یہی تھے کہ وی شوڈ ناٹ سیل آور سیلز چیپلی، بلکہ جو میری کتاب ہے ہاسٹیلیٹی، اس میں بھی میں نے یہ تمام تفصیلات لکھی ہیں۔ تو ان کی اپروچ، جو شہباز شریف صاحب کی اپروچ تھی، وہ ذرا قدر مختلف تھی اپنے بڑے بھائی سے، اور ان کا خیال یہی تھا کہ ہمیں
جو ہے بھارت کو ہر چیز پلیٹ میں رکھ کے نہیں دے دینی چاہیے. جموں اور کشمیر کا جو معاملہ ہے وہ ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے بھارت کے ساتھ. اور اگر بھارت جموں اور کشمیر میں کچھ فلیکسیبلٹی دکھاتا ہے پھر تو یہ چیزیں ٹھیک ہیں، ہم کر سکتے ہیں. لیکن اگر بھارت مقبوضہ جموں اور کشمیر میں وہی اس کا رویہ ہے، وہی پالیسی اس نے برقرار رکھی ہے دہشت گردی کی، تو پھر پاکستان کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم جو ہے. جب میں نے کہا کہ جی نہیں، ان دونوں ایگریمنٹس میں ایک ہم نے سیکیورٹی کلاز بھی رکھی ہوئی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ پھر بھی یہ اس قسم کے جو جسچرز ہوتے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، تو پاکستان کو ایوائڈ کرنا چاہیے. تو جب میں نے ان سے کہا کہ آپ کیا بات کریں گے وزیر اعظم سے اس حوالے سے، تو بھارت وہ مسکرا دیے، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. لیکن یہ میں نے کہا کہ میں نے مناسب سمجھا کہ اس کا میں تذکرہ کر لوں، کیونکہ پی ایم ایل این نون کے اندر بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں یا لوگ تھے جو کہ وزیر اعظم کی جو بھارت پالیسی تھی یا جو کشمیر پہ ان کی پالیسی تھی اس سے اتفاق نہیں کرتے تھے. اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سے لوگ تھے، لیکن شہباز شریف صاحب کے چونکہ ابھی ریسنٹلی انہوں نے ایک انٹرویو بھی دیا ہے اور ان کے متعلق بہت سی باتیں بھی ہو رہی ہیں. لیکن یہ جو ہے کم از کم جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے، جو میری اپنا ذاتی تجربہ ہے میں اس سے بات کر رہا ہوں. اور یہ چونکہ 1-on-1 میٹنگ تھی، اس میں اور کوئی موجود بھی نہیں تھا لاہور میں ان کے گھر میں، تو اس وجہ سے میں بڑے وثوق سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ جہاں تک شہباز شریف صاحب کا تعلق ہے، ان کا ذہن بڑا کلیئر تھا کہ جموں اور کشمیر پہ کوئی ہم اس کو ہم نہ تو بیک برنر پہ ڈال سکتے ہیں، نہ بھارت کے ساتھ انگیج ہو سکتے ہیں جب تک کہ بھارت مقبوضہ جموں اور کشمیر پہ اپنی پالیسیز میں تبدیلی نہیں کرتا اور اس مسئلے کو حل کرنے کی طرف نہیں جاتا. تو یہ جو ہے ایک فیکچول پوزیشن تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اب آگے کیا ہوتا ہے یہ تو بس ہم جانتے ہی ہیں کہ اس وقت بھی جو کچھ ہو رہا ہے تو اس میں بھی کچھ ایسی خاص امید نظر نہیں آتی کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں. لیکن کشمیری بہرحال اپنی قربانیاں دے رہے ہیں، انہوں نے تہیہ کر رکھا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہی رہیں گے، ان کے ساتھ ہی ہمارا الحاق ہوگا. لیکن آنے والے مہینوں سالوں میں کیا ہوتا ہے کسی کو نہیں معلوم. لیکن یہ بات میں بہرحال ضرور کہہ سکتا ہوں کہ کشمیری ڈٹرمنڈ ہیں کہ انہوں نے بھارت سے آزادی لینی ہے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.